بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تمام اہل اسلام کو جمعۃ الوداع بہت بہت مبارک ہو۔ محترم ناظرین، آج 27 رمضان المبارک، آخری جمعہ، آخری موقع۔ اب یہ موقع نصیب والوں کو ملے گا۔ اب یہ موقع 1 سال بعد ملے گا، بشرطے کہ زندگی ہوئی۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان المبارک کا پہلا اور دوسرا حشرہ بڑی تیزی سے گزرا، اب تیسرا حشرہ بھی اختتام پذیر ہے۔ یعنی ماہ رمضان المبارک کا رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، اللہ کے خزانے لوٹنے کا مہینہ ہمارے پاس چند دنوں کا مہمان ہے۔ اس لیے آج 27 رمضان المبارک، آخری جمعہ، آخری موقع، میں اپنے تمام سننے والوں سے گزارش کرتا ہوں، تمام ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے، تمام دوستوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے ماہ رمضان المبارک میں اللہ کو راضی نہیں کیا، اللہ کے لاڈلے نہیں بننے، آپ نے ماہ رمضان المبارک کو غفلت اور کوتاہی میں گزارا، اپنی دعاؤں کو اور اپنی حاجات کو اللہ کی بارگاہ سے قبول نہیں کروا سکے، تو آج 27 رمضان المبارک، آخری جمعہ، آخری موقع ہے۔ آج کے اس دن کو آپ نے غفلت اور کوتاہی میں نہیں گزارنا، ورنہ پورا سال پچھتاوا ہوگا، پورا سال آپ روتے رہیں گے، آنسو بہاتے رہیں گے۔ اگر ایک دن کے عمل سے آپ کی زندگی بن جاتی ہے، آپ کے گھروں میں سے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بیماری میں شفا مل جاتی ہے، بے روزگاری میں روزگار مل جاتا ہے، بے اولادی میں اولاد مل جاتی ہے، ذاتی گھر مل جاتا ہے، دنیا کی تمام کامیابیاں ایک دن کے عمل سے مل جاتی ہیں، تو اس سے بڑھ کر آپ اور کیا چاہتے ہو؟ آج اللہ والوں کا ایک خاص عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے صرف اپنی مصروفیات میں سے چند منٹ نکال کر اس عمل کو کر لینا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ میرا اللہ پاک ایک ایسی زندگی کا آغاز فرما دے گا جہاں نہ غربت ہوگی، نہ تنگ دستی ہوگی، نہ بے روزگاری ہوگی، نہ قرضہ ہوگا، نہ بیماری ہوگی، نہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا ہوگا، نہ جھکنا ہوگا، نہ در بدر کی ٹھوکریں ہوں گی۔ دنیا کی تمام کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ پورا سال آپ کی زندگی سلامتی والی ہوگی، خیر و عافیت والی ہوگی۔ پورا سال آپ کو رزق کی کمی نہیں ہوگی، پورا سال رزق کی برسات ہوگی۔ آپ کی تمام دعائیں اللہ پاک ایک دن کے عمل سے قبول و منظور فرما دے گا۔ جو لوگ سارا سال رزق کی تنگی کا شکار رہتے ہیں، جو لوگ سارا سال بے روزگار رہتے ہیں، جو لوگ سارا سال ذاتی گھر سے محروم رہتے ہیں، یعنی کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، جو لوگ سارا سال مقروض رہتے ہیں، جو لوگ سارا سال دل بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، بے برکتی کی وجہ سے، نعوست کی وجہ سے، جادو جنات کے اثرات کی وجہ سے، وہ تمام میرے سننے والے آج الوداعی جمعے والے دن، یعنی آج 27 رمضان المبارک، آخری جمعہ، آخری موقع، ہاتھ کی انگلیوں پر اس عمل کو صرف 33 بار پڑھ کے آزما کر دیکھ لیں۔ آپ کی سبھی دعائیں اللہ پاک قبول فرما دے گا۔ آپ کی ایک دن میں اللہ پاک 80,000 حاجات پوری فرما دے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں، جو شخص الوداعی جمعے والے دن، 27 رمضان المبارک، آخری جمعے والے دن، ہاتھ کی انگلیوں پر یہ عمل 33 بار پڑھ لیتا ہے، پورا سال اس شخص کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پورا سال اس کو جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پورا سال اس کو کسی سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر وہ بے روزگار ہے تو اللہ پاک اس کو روزگار عطا فرما دیتے ہیں، اگر وہ مقروض ہے تو اللہ پاک اس کی زندگی میں سے قرضہ ختم فرما دیتے ہیں، اگر وہ بیمار ہے تو اللہ پاک اس کو شفائی کلی عطا فرما دیتے ہیں، اگر وہ ذاتی گھر سے محروم ہے، یعنی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، تو اللہ پاک اس کو ذاتی گھر عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ تمام اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ذاتی گھر ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے، بیماری میں شفا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بے اولادی میں اولاد مل جائے، رزق کی تنگی ختم ہو جائے، گھر کے کونے کونے سے نعوست، جادو جنات کے بد اثرات ختم ہو جائیں، یہ تمام اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ اللہ سے مانگنے سے ملتی ہیں۔ آج جو شخص ان تمام چیزوں سے محروم ہے، دنیا جہان کے تمام کام کاج چھوڑ کے ہاتھ کی انگلیوں پر 33 بار اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق ایک بار پڑھ کر آزما کے دیکھ لے،
جو شخص یہ عمل صبح کرتا ہے شام تک اللہ کی غیبی مدد سے مالا مال ہو جاتا ہے، اگر شام کو کرتا ہے صبح تک اللہ کی غیبی مدد سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ جو شخص یہ عمل کر لیتا ہے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ جب کوئی شخص اللہ کا لاڈلا بن جائے اور اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے، پھر وہ جو دعا مانگتا ہے اللہ پاک اس کی اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ عمل بتانے سے پہلے جمعۃ الوداع کی میں خصوصی دعا کرنا چاہوں گا۔ آپ تمام ماؤں بہنوں سے، بیٹیوں سے گزارش ہے کہ آپ نے کامنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ آمین لازمی لکھنی ہے، نہ جانے کس کی آمین کو اللہ پاک قبول فرما دے اور لاکھوں لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن جائے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا رحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج جمعۃ الوداع کی فضیلت اور برکت کا واسطہ جتنے بھی بے روزگار لوگ ہیں یا اللہ ان کو روزگار عطا فرما، جتنے بھی بیمار ہیں یا اللہ ان کو تو شفاء کلی عطا فرما۔ یا اللہ، جتنے بھی ذہنی جسمانی طور پہ بے سکون ہیں یا اللہ ان کو ذہنی اور جسمانی طور پہ سکون عطا فرما۔ یا اللہ، جتنے بھی لوگ نا امید ہیں ان کی زندگیوں میں یا اللہ امید پیدا فرما۔ جتنے بھی لوگ بے اولاد ہیں یا اللہ ان کو نرین اولاد سے فیضیاب کر۔ جتنے بھی لوگ ذاتی گھر سے محروم ہیں یا اللہ ان کو ذاتی گھر عطا فرما۔ ذاتی گھر تیری بہت بڑی نعمت ہے۔ یا اللہ، جتنے بھی لوگ رزق کی تنگی کا شکار ہیں ان کی زندگی میں سے رزق کی تنگی کا خاتمہ فرما، گھر کے کونے کونے سے رزق کی تنگی کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ، جتنے بھی لوگ جادو جنات کی وجہ سے، نظر بد حسد کی وجہ سے یا اللہ پریشان رہتے ہیں سارا سال، ان کے گھروں میں سے، ان کی زندگیوں میں سے جادو جنات کے بد اثرات، نظر بد کے بد اثرات یا اللہ حسد کے تمام بد اثرات سے ان کو محفوظ فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ اب عمل بتانے لگا ہوں۔ آپ اس عمل کو آج جمعۃ الوداع والے دن کر سکتے ہیں، دن بھی کر سکتے ہیں، رات بھی کر سکتے ہیں، شام کو بھی کر سکتے ہیں۔ آپ جمعۃ الوداع یعنی جمعے کی نماز سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، جمعے کی نماز کے فوراً بعد بھی کر سکتے ہیں، نماز عصر کے بھی بعد کر سکتے ہیں، نماز مغرب کے بعد کر سکتے ہیں، نماز عشاء کے بعد کر سکتے ہیں، رات سونے سے پہلے کر سکتے ہیں، تہجد کے وقت کر سکتے ہیں، صبح سحری سے پہلے لازمی کر لیں کیونکہ نماز فجر کے بعد دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے۔ یہ آج جمعۃ الوداع کا خاص عمل ہے۔ عمل بتانے لگا ہوں۔ آپ جس بھی مقام کو متعین کریں، جو بھی جگہ مقرر کریں وظیفے کی یا اس عمل کی، وہ جگہ تنہائی والی ہونی چاہیے، خلوت والی ہونی چاہیے، اور آپ نے اس پورے عمل کے دوران کسی سے بات چیت نہیں کرنی۔ اس پورے عمل کے دوران آپ نے شروع سے لے کے آخر تک آنکھوں کو بند رکھنا ہے۔ یہ ترتیب، یہ شرائط جو ہے یہ اللہ والوں کی خاص بتلائی ہوئے ہیں، ان میں آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی۔ عمل بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے جس بھی مقام پر بوضو مسلح پہ بیٹھ لیں، آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک دفعہ درود ابراہیمی میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے درود ابراہیمی کو صرف 3 دفعہ پڑھ لینا ہے۔ صلی اللہ علی محمد پڑھیں یا درود ابراہیمی پڑھیں، مقدار آپ نے 3 رکھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ اور تسمیہ شیطانی اثرات کو ختم کرنے کے اعتبار سے، خیر و برکت کے اعتبار سے آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے دل ہی دل میں مقصد کی نیت کر لینی ہے، بڑے سے بڑا مقصد، جتنا بڑا مقصد ہو اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، بے روزگاری میں روزگار چاہتے ہیں، بے اولاد ہیں، اولاد چاہتے ہیں، شرطیہ بیٹا چاہتے ہیں، جو بھی مقصد ہے اس کی نیت کر لیں۔ جو عمل بتانے لگا ہوں اس کے شروع ہونے سے پہلے آپ نے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ جو لوگ ذاتی گھر سے محروم ہیں ذاتی گھر کی نیت کر لیں، جو بیمار ہیں شفا کی نیت کر لیں، جو رزق کی تنگی کا شکار ہیں وہ رزق کی برکت کی نیت کر لیں، رزق کی تنگی دور کرنے کے اعتبار سے نیت کر لیں۔ جو لوگ جادو جنات کی وجہ سے پریشان ہیں، دشمن کی وجہ سے پریشان ہیں، یعنی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے اس کو پورا کروانے کی نیت کر لیں۔ دنیا کا جو بھی مقصد ہے چاہے ناممکن بھی ہے، سب سے پہلے آپ نے جو عمل کرنا ہے اللہ کے 4 ناموں کا کرنا ہے۔ یا اللہ، یا کریم، یا فتاح، یا رزاق، یہ 4 نام ہیں۔ ایک تو اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی 3 نام جو ہیں وہ اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ اب آپ نے کس طرح پڑھنا ہے، ذرا سنجیدگی کے ساتھ اس عمل کو سیکھیے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کیا تو خدا را کر کے اب ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، عمل بتانے لگا ہوں، اس میں اگر ذرا بھی کوئی چیز امپورٹنٹ مس ہو گئی تو پھر آپ نے کمنٹ سیکشن میں یہ کہنا ہے کہ عمل کی سمجھ نہیں آئی، ہم نے عمل کیا تو یہ قبول نہیں ہوا، یا اس نے کوئی اثر نہیں دکھایا۔
اللہ والوں کا جو عمل ہوتا ہے اس میں تعداد اور مقدار کو مرجوع خاطر رکھ کے عمل کو کیا جاتا ہے، اس لیے جو تعداد اور مقدار آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں اس میں آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی۔ بعض لوگ ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھ لیتے ہیں اور جب عمل کرتے ہیں تو پھر من مانی کرتے ہیں، تو من مانی کرنے سے پھر عمل اپنی طرف سے آپ اضافہ کرتے ہیں۔ اللہ والوں کا جو عمل ہوتا ہے وہ تعداد اور مقدار کے اعتبار سے جس طرح وہ بتاتے ہیں اسی کے مطابق آپ نے کرنا ہوتا ہے، اس لیے عمل کو سنجیدگی کے ساتھ سمجھیے اور سنیے۔ یا اللہ، یا کریم، یا فتاح، یا رزاق، یہ اللہ کے 4 نام ہیں، ایک ذاتی اور 3 صفاتی۔ ان چاروں کو ملا کے ایک شمار کرنا ہے۔ کیسے؟ ذرا سنجیدگی کے ساتھ سمجھیے۔ یا اللہ، یا کریم، یا فتاح، یا رزاق ایک بار ہو گیا۔ یا اللہ، یا کریم، یا فتاح، یا رزاق 2 بار ہو گیا۔ یا اللہ، یا کریم، یا فتاح، یا رزاق 3 بار ہو گیا۔ اب آپ نے یا اللہ، یا فتاح، یا کریم، یا رزاق، یہ جو 4 نام ہیں جن کو ایک شمار کر کے آپ نے پڑھنا ہے، یہ صرف اور صرف آپ نے 21 بار پڑھ لینا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہے یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہے۔ پھر دوبارہ سن لیجئے، یا اللہ، یا کریم، یا فتاح، یا رزاق، یہ جو 4 نام ہیں ان چاروں کو ملا کے ایک پڑھ کے ایک شمار کرنا ہے اور 21 بار پڑھ لینا ہے۔ 21 بار پڑھنے سے مراد جو ہے نہ 21 سے زیادہ نہ 21 سے کم۔ فوری طور پہ جب یہ 4 ناموں کو ایک ملا کر آپ نے 21 بار پڑھ لینا ہے، آپ نے دوسرا عمل شروع کر لینا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ عمل الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تو نے ماہ رمضان المبارک کا جو تیسرا عشرہ ہے اس میں جمعۃ الوداع ہمارے نصیب میں کیا۔ یا اللہ یہ محض تیرا کرم ہے، یا اللہ تیرا فضل ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا کہ یا اللہ ماہ رمضان کے روزے رکھے، یا اللہ عبادات کی، یا اللہ یہ تیری نعمت ہے، یہ تیرے خزانے لوٹنے والا مہینہ ہے، یہ تیرا عطا کردہ ہے، یہ تمام چیزیں یا اللہ تیری نعمتیں ہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ جو لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ ان کو دگنا اور شگنا عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ لینا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، صرف آپ نے الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ تیرا شکر ہے تو دنیا کے تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس کا مطلب اور مفہوم ذہن میں رکھتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اب آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہے، صرف اور صرف 11 بار پڑھ لینا ہے۔ یہ آج کا دوسرا عمل ہے۔ پہلا عمل تھا یا اللہ، یا کریم، یا فتاح، یا رزاق، اس عمل کو آپ نے 21 بار پڑھ لینا ہے۔ دوسرا عمل جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین کو ہے، ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف آپ نے 11 بار پڑھ لینا ہے۔ کس طریقے سے؟ الحمدللہ رب العالمین 1 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھ لینا ہے۔ یہ آج کا دوسرا عمل ہے۔ فوری طور پہ جو آج کا خاص عمل ہے، ہاتھ کی انگلیوں پر آپ نے 33 بار پڑھ لینا ہے۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے جو تیسرا عمل ہے وہ تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ نے تیسرے کلمے کو پڑھ لینا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر تعداد اور مقدار جو بتائی جائے اس میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ تیسرا کلمہ آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ آپ نے ٹھہر ٹھہر کے خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا ہے، جیسے کہ آپ اللہ سے ہم کلام ہو، آپ اللہ سے بات کر رہے ہو۔ آج جو شخص جمعۃ الوداع کے دن تیسرا کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، وہ اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ پھر دوبارہ سنجیدگی کے ساتھ سمجھ لیجئے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 1 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 2 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 3 بار ہو گیا۔ 3 بار آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھ لینا۔ ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیے یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیے۔ فوری طور پہ آخر میں آپ نے درود ابراہیمی جس طرح شروع میں پڑھا تھا آخر میں پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد، اور اس کے بعد دعا مانگ لیں یا رحم الرحمین کو 3 دفعہ، یا مسبب الاسباب کو 3 دفعہ، یا ذل جلال والاکرام کو 3 دفعہ۔ خوب روئیں یا اللہ
آج کا جمعۃ الوداع جو ہے اس کی برکت اور فضیلت کا واسطہ، یا اللہ ماہ رمضان المبارک رخصت ہونے والا ہے، اس کی برکت کا واسطہ، اس کی فضیلت کا واسطہ، یا اللہ جو بھی مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اگر میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔